حسین کے ذکر کے لیے میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محسن بھائی آواز اتنی کرنی ہے کہ ان کو سمجھ آئے، یہ بول نہیں رہے، مجھے کلام ایسا پڑھنا ہے کہ ان کو بولنا بھی پڑے گا، لفظوں کو تولنا بھی پڑے گا۔ میں آغاز جو میں نے تلاوت کا کیا وہ قرآن پاک کی آیات سے قبلہ کاری اطہر صاحب نے کیا ہے۔ بڑے بڑے آپ نے تاریخ میں قرآن کے قاری سماعت کیے ہیں، مصر میں بڑے اچھے قاری قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جس قاری کا میں ذکر کرنے والا ہوں کائنات میں اس جیسا قاری کائنات میں ڈھونڈنے بھی نہیں ملتا، جس کی نہ تو کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ توجہ دائیں بائیں نہیں کرنی، میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا، بہت بڑے جملے ہیں۔ تاریخ میں سب سے پہلے قاری قرآن کو تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ کی زبان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کس قدر ہوش میں بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر قرآن کے قاری، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ذی النورین، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ اب آپ کی زبان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کس قدر سن رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اتنا بڑا قاری قرآن ہے کہ گھوڑے کا ایک پاؤں رکاب میں ہے، دوسری تک پہنچنے سے پہلے تیرا اور میرا علی قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ چوتھے نمبر پہ اتنا بڑا قاری قرآن ہے، گھوڑے کا ایک پاؤں رکاب میں ہے، دوسری تک پہنچنے سے پہلے تیرا اور میرا علی قرآن پڑھ لیتا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، 10 عشرہ مبشرہ کے وہ صحابی جن کو میرے اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں جنت کا ٹکٹ ادا کر دیا، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ بات چلتی چلتی اولیاء اللہ تک جا پہنچی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت معینہ محی الدین عبدالقادر جیلانی، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ شہر پاک وطن کا بابا فرید الدین گنج شکر، یہ بھی قرآن کا قاری ہے۔ شہر اجمیر کا دولہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجرانی، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ سلطان باہو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ شہر لاہور کا داتا علی حجویری، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ گرامی قدر میرے مسلک کے صدارت پہ آج ممبر پہ قرآن پڑھا گیا، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں۔ میں 3 کلیے 3 زاویے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ دائیں بائیں نہ کرنا، بہت بڑے جملے ہیں۔ 3 کلیے 3 زاویے یہ ہیں۔ تلاوت سے پہلے پانی پینا ہو تو پیا جا سکتا ہے، تلاوت کے دوران پانی کی ضرورت ہو تو پانی پیا جا سکتا ہے، تلاوت کے فوراً بعد پانی کی ضرورت ہو تو پانی پیا جا سکتا ہے۔ کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کسی مدرسے میں، کسی ممبر پہ جب قاری قرآن تلاوت کرتا ہے، تلاوت سے پہلے، تلاوت کے دوران، تلاوت کے فوراً بعد پانی کی ضرورت ہو تو پانی پیا جاتا ہے۔ رحیم گارڈن والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، جملہ جتنا بڑا ہے سبحان اللہ اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ تلاوت سے پہلے، تلاوت کے فوراً بعد، تلاوت کے دوران پانی کی ضرورت ہو تو قاری قرآن پانی پی سکتا ہے، لیکن ایک ایسا قاری قرآن ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی بلندی پہ ہے، لیکن پھر بھی زمانے والوں کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں۔ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر کے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے، نبی تھے آگے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حسین گھر سے جو آ رہے تھے، پشت نبی پہ بیٹھ کر زمانے کو یہ بتا رہے تھے، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اخدا تارا دلدا چین، یا حسن یا حسین، اخدا تارا دلدا چین، یا حسن یا حسین۔ آپ کو سلامت رکھے۔ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور کائنات میں افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آخری منٹ ہے اور اس منٹ میں مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ ذکر کرنا ہے۔ داتا علی حجویری کی چوکھٹ کے دائیں جانب سہیل بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، است حسین۔ نواب بھائی کسی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے سوال کیا، بتائیے نا خواجہ یہ شعر لکھا کیوں ہے؟ آواز آئی آج توحید زندہ ہے تو حسین کا صدقہ، رسالت زندہ ہے تو حسین کا صدقہ، امام زندہ ہے تو حسین کا صدقہ، مسجد میں آذان ہے تو حسین کا صدقہ، مقتدی ہے تو حسین کا صدقہ، آج سجدہ زندہ ہے تو یہ حسین کا صدقہ۔ تو پھر ایک شاعر کہتا ہے ہاں ہاں حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، بھارے ظلمت اٹھاتا پھرتا، اگر امداد نہ کرتے حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اگر امداد نہ کرتے حسین، اگر امداد نہ کرتے حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ ہم تو دین والے ہیں، ہم تو حسین سے پیار کرتے ہی ہیں، لیکن انڈیا کی رہنے والی ایک روپ کماری شاعرہ ہے، وہ کہتی ہے کہ بے دین ہوں۔ سہیل بھائی میرا جملہ بڑا ہے، ان لوگوں کی زبان اللہ بتائے گی کہ کس قدر سن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بے دین ہوں، بے پیر نہیں ہوں، بے دین ہوں، بے پیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بے دین ہوں، بے پیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں۔ نبی کا چاند اگر بھارت میں اتارا جاتا، علی کا چاند نہ یوں دھوکے سے مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کناروں پہ علی والوں کا علم ہوتا۔ نعرہ حیدری، گنگا کے کناروں پہ علی والوں کا علم ہوتا۔ ذرا یوں دل سے یوں کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ فضائل میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے عاطف بھائی، مسجد نبوی کا صحن ہے، تیرے اور میرے آقا جلوہ گر ہیں۔ ایک عرابی گاؤں کا رہنے والا آقا کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ لے کے حاضر ہوا، پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ پیارے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس ہرن کے بچے کے سر پہ پھیرے، محبت فرمائی، شفقت فرمائی۔ پاس ہی امام حسن کھیل رہے ہیں، امام حسن کو صدا دی بیٹا حسن پاس آؤ۔ حسن پاس آئے، تیرے اور میرے آقا نے ہرن کا بچہ حسن کو دیا ہے۔ اب حسن لے کے گھر پہنچے ہیں، اب ادھر حسین کی نظر پڑ گئی، ہرن کے بچے پہ حسین کی نظر پڑ گئی۔ تیرے اور میرے حسین نے بھائی حسن سے کہا بھائی کہاں سے لیا ہے؟ آواز آئی نانا کی بارگاہ سے ملا ہے۔ حسین مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، نانا کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں نانا حسن کو دیا ہے، اب حسین کو بھی چاہیے۔ تیرے اور میرے آقا نے نظروں کو اٹھایا، جبریل سدرہ کا امام ہے، سدرہ چھوڑ کے آقا کے قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ تیرے اور میرے آقا نے مسکرا کے کہا جبریل حسن کو دیا ہے، اب حسین
حسین کو چاہیے۔ تو شاعر پنجابی کا کیا تخلص پیش کرتا ہے، کہتا ہے آکو جو سخی حسین دا شان دساں، فخر جس تے کرن خلیل ورگے، ترلے لین غلامیاں کرن دے لئی، میکائیل ورگے اسرافیل ورگے، بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے، ہرن کیر دے پھرن جبریل ورگے۔ ہن تے ادب دی حد سردار مک گئی، بوہا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے۔ ہن تے ادب دی حد، ہن تے ادب دی حد سردار مک گئی، ہن تے ادب دی حد سردار مک گئی، بوہا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے۔ ذرا یو دل سے یوں کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا، صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ میرا آخری شعر ہے، میں حافظ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایتھے رکھ کے میک پڑھ دینا شعر میرا آخری۔ سہیل بھائی، عاطف بھائی، بہت بڑا شعر ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو، جیڑے بندے نو سمجھ آ گئی وہ تے سبحان اللہ، جنہوں نہ سمجھ آئی وہ گھر جا کے سمجھ کے سبحان اللہ ضرور بولے گا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو، آواز آئی اکثر در زہرا پہ صدا دیتا ہوں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کہاں رہتے ہو، آواز آئی اکثر در زہرا پہ صدا دیتا ہوں۔ روز حسنین کے جھولے کو جھلا کر عابد روز حسنین کے نانا سے دعا لیتا ہوں۔ مجھے شعر کا پھر حکم ہو رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، میں نے جبریل سے پوچھا بتا جبریل کہاں رہتے ہو، آواز آئی اکثر در زہرا پہ صدا دیتا ہوں، اکثر در زہرا پہ صدا دیتا ہوں۔ روز حسنین کریمین کے جھولے کا جھلا کر عابد روز حسنین کے نانا سے دعا لیتا ہوں۔ مجھے پڑھنا پڑ گیا ہے، سیدہ کائنات کا گھر ہے، امام حسن ہوئے بیمار، سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھائے، مالک یہ تو وہ سید زادی ہیں جو لوگوں کو شفا یاب کرتی ہیں، اگر ان کو شفا ہو گئی تو 3 نفلی روزے رکھوں گی۔ ادھر اللہ نے سیدہ کائنات کی دعا کو قبول کیا ہے، پہلا دن ہوا سیدہ نے روزہ رکھا، دروازے پہ سیدہ کائنات کے وقت افطاری کا وقت ہے، بلال نے صدا دی ہے، مسجد نبوی کے سپیکر سے آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کے دروازے پہ دستک، پوچھا گیا کون، کہا گیا کہ قیدی ہوں کھانا چاہیے۔ سیدہ نے بغیر افطاری وہ کھانا اٹھایا، اما فضا کو دیا، اما فضا نے وہ کھانا مانگنے والے کو دیا۔ دوسرا دن ہوا، بلال نے پھر صدا بلند کی، لوگوں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقت افطاری کا ہے، دروازے پہ پھر دستک، پوچھا گیا کون، میں قیدی ہوں کھانا چاہیے۔ سیدہ نے پھر کھانا اٹھایا، اس مانگنے والے کو دیا۔ تیسرا دن ہوا، مسجد نبوی سے پھر صدا بلند ہوئی اللہ اکبر، دروازے پہ پھر دستک ہے، کسی نے پوچھا کون ہے، کہا میں بیمار ہوں کھانا چاہیے۔ 3 دن تک کوئی قیدی بن کے، کبھی مسافر بن کے، کبھی بھوکا بن کے سیدہ کائنات کی دہلیز پہ آتا رہا۔ 3 دن گزر گئے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا مولا علی بازار سے ہوا گزر، مولا علی اور سیدہ کائنات اکٹھے جا رہے ہیں، تیرے اور میرے نبی سے ہوئی ملاقات۔ علی نے مسکرا کے کہا سیدہ کائنات تیرا بابا آ رہے ہیں، سامنے سے سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا سرکار دو عالم سے ملاقات ہوئی۔ تیرے اور میرے آقا نے مسکرا کے کہا علی فاطمہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا زرد کیوں ہے؟ بابا 3 دن گزر گئے، کوئی آ رہا ہے، بار بار دروازے پہ دستک دیتا ہے، کبھی تو وہ قیدی بنتا ہے، کبھی مسافر بنتا ہے، کبھی بیمار بنتا ہے۔ سیدہ کائنات نے کہا بابا کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے لیکن آ رہا ہے۔ کریم آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی سیدہ تجھے بتاؤں جو تیری دہلیز پہ آتا رہا وہ کون ہے، جو کبھی بیمار بن کے آتا ہے، کبھی قیدی بن کے آتا ہے، کبھی مسافر بن کے آتا ہے۔ سیدہ نے کہا بابا بتائیے نا وہ کون ہے؟ تیرے اور میرے آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو تیرے دروازے پہ 3 دن مانگنے کے لیے آتا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے، نام جبریل امین ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو، نعرہ حیدری۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو، آواز آئی اکثر در زہرا پہ صدا دیتا ہوں۔
روز حسنین کریمین کے جھولے کو جلا کر عابد روز حسنین کے نانا سے دعا لیتا ہوں. آئیے میں اگلے بزم کے ثناخان مصطفیٰ صوفی گلزار صاحب سے ملتمس ہوں اپنی حاضری آقا مولا کا